قرآن مجید کے مقصد کو سمجھیے۔ قرآن مجید کا کیا مقصد ہے؟ قرآن مجید کیوں آیا ہے؟ قرآن مجید جو ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو رٹے، پڑھنے کا ثواب بھی ہے، قرآن مجید رٹنے کا ثواب بھی ہے، قرآن مجید سیکھنے کا ثواب بھی ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ 3 مرتبہ جو شخص قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کو ایک قرآن کا ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا صرف قرآن مجید ثواب کمانے کی کتاب ہے؟ یا ہم صرف قرآن مجید کو پڑھیں اور نیکیاں کمائیں، اس کا ختم نہیں؟ اصل اس کا مقصد تدبر ہے، اس کا مقصد قرآن فہمی ہے۔ جو بندہ قرآن مجید کو سمجھنے کا شوق رکھتا ہے وہ ایک کامیاب مسلمان ہے۔ اور یاد رکھیے، جس کا مزاج بن گیا میں میرے اللہ کا قرآن سمجھوں گا، میرے اللہ نے قرآن میں کیا کہا، تو وہ فرقوں سے بچ جاتا ہے۔ آج کتنے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہر جگہ ایک ایک مسلک نظر آتا ہے اور ہر مسلک اپنے آپ کو سچ کہتا ہے، عوام کہاں جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، اپنے مضبوطی سے اس کو پکڑے رہو گے، تو تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے۔ بہت بڑی بات۔ اگر آپ فرقوں سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے باتوں سے بچنا چاہتے ہیں، کوئی لمبا چوڑا بیان سننے کی ضرورت نہیں ہے، روزانہ ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں انشاءاللہ، اور روزانہ ایک حدیث کا ترجمہ پڑھیں۔ جب قرآن پڑھو گے اور اس کا ترجمہ پڑھو گے تو دل دماغ میں یہ بات رہے کہ میں کوئی رسم پوری نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں میرے پیارے اللہ کا قرآن سمجھ رہا ہوں۔ جو اللہ پوری کائنات سے زیادہ مجھے چاہتا ہے، جو اللہ میرے عزیز رشتہ دار، میرے ماں باپ، بیوی بچے، شوہر، بھائی بہن اتنا مجھ سے چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ میرا اللہ مجھے چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سارے لوگ غرضی محبت کرتے ہیں، ہر ایک کے محبت میں دھوکہ ہے، لیکن اللہ رسول کی محبت میں کوئی دھوکہ نہیں۔ تو جب قرآن کا ترجمہ پڑھے تو دل اور دماغ میں یہ رہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اور جو اللہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے میں اس اللہ کا کلام ہوں، تو انشاءاللہ دل کے اندر اثر پیدا، آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلے۔ قرآن بہت آسان، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نے اس کو مشکل سمجھا۔ ہم نے سمجھا کہ جب تک کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی حافظ صاحب، کوئی مولوی صاحب قرآن نہیں سمجھائیں گے ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ بات جھوٹ ہے، اس میں ذرے برابر بھی سچائی نہیں۔
اگر ایسا ہوتا تو اللہ کیوں کہتا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا؟ جب قرآن کو آسان کر دیا ہے تو اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مول صاحب سمجھائے تو ہی قرآن سمجھ میں آتا. نہیں، ان پڑھ سے ان پڑھ جس کو ذرہ برابر بھی پڑھنا آتا ہو تو وہ ضرور قرآن ہاتھ اور اس کا ترجمہ پڑھے. مسئلے مسائل علماء سے سیکھ، حلال اور حرام کے مسائل علماء سے سیکھ. لیکن اتنی موٹی موٹی بات اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آسمان کو ہم نے مضبوط بنایا، 7 آسمان بنائے، زمین بنائے، پہاڑ بنائے. یہ کوئی چیز مشکل ہے کیا سمجھنے کی؟ اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے. جب تک کوئی انسان اللہ کو نہ پہچانے اس نے کوئی چیز نہیں. یہ عجیب بات ہے، ایک مسلمان ہے، نہ جانے کتنی چیزیں اس نے سیکھ لی، اس کو ہر زبان آتی ہے، اسکول کی پڑھائی اس نے پڑھ لی، کالجز کی پڑھائی اس نے پڑھ لی، ڈگری اس نے کر لی، سب کچھ آتا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں ایک مسلمان کچھ نہیں بتا سکتا. افسوس کی بات ہے، اللہ کی قدرت کو ہم نے نہیں پہچانا، اللہ کی ذات کو ہم نے نہیں پہچانا، اس لیے ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. اب اس کی دوا کیا ہے؟ اس کی دوا یہ ہے کہ ہم قرآن ہاتھ میں لیں اور ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم جب بھی کوئی قرآن کی تفسیر یا قرآن کی آیتوں کو سمجھا رہا ہے اس سبق میں بیٹھے، کلاس جوائن ہو، ضرور وقت نکالے. وقت نکالنے سے نکلتا ہے، خود بخود وقت نہیں نکلتا. اور جب بھی ہم حدیث کا ترجمہ پڑھیں ہمارے دل اور دماغ میں یہ بات رہے کہ میں اس نبی کی بات کو پڑھ رہا ہوں جو آخری نبی ہے، جو سارے نبیوں کے سردار اور جس کی امت میں پیدا ہوں. میں اس کی ایک ایک حدیث انشاءاللہ جب ہم قرآن اور حدیث دونوں سے مضبوطی کے ساتھ رشتہ نبھائیں گے، تعلق قائم رکھیں گے تو اب ہم نہیں بھٹک سکتے، ہم گمراہ نہیں ہو سکتے. یہ نبی کا وعدہ ہے. آج ہم پارہ نمبر 8 مختصر تفسیر ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی، پہلے اس پارے کا نام یاد رکھ لیجئے، وَلَوْ أَنَّنَا. پارہ نمبر 8 کا نام کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّنَا. اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اگر یہ جو مشرکین معجزہ پوچھتے ہیں جب بھی کوئی نبی ان کو دعوت دینے آتا ہے ایمان کی، اسلام کی، کہ بھئی تم مسلمان ہو جاؤ، تم مسلمان ہو جاؤ، تو یہ مشرک بولتے تھے اگر تمہارا اسلام سچا ہے تو ایسا کر کے بتاؤ، پانی کی کمی ہے نہریں نکال کے بتاؤ، آسمان کا ٹکڑا توڑ کے لاؤ، فرشتوں کو آسمان سے اتار کے لاؤ. تو یہ ان کا معجزہ ہو، یہ ان کی فرمائش ہو. اللہ فرما رہے اگر یہ لوگ جیسا بولے ان کی بات پوری کرنے کے واسطے آسمان سے فرشتے اترے اور مردے جو مر چکے ہیں اگر وہ بھی زندہ ہو کے ان سے بات کرے تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے. اے نبی آپ ان کی باتوں میں مت، یہ بولیں گے بہت باتیں بولیں گے، یہ بولیں گے اگر آپ نبی ہے، سچے نبی، اگر آپ کا اسلام سچا ہے تو یہ مردہ ہے، یہ جتنے مردے مر گئے ان کو زندہ کر کے بتاؤ. اللہ تعالیٰ آگے کی بات بتا رہے ہیں کیونکہ اللہ علام الغیوب، اللہ کو آگے کی بات معلوم.
اللہ کو کیا معلوم ہے آگے کیا ہونے والا ہے سب. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بول دیے یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہے, ان کی فرمائش پوری کرنا بیکار ہے. اگر ایمان لانا ہوتا تو چاند کے 2 ٹکڑے جب ہمارے نبی کرے تو اس وقت ایمان لے آتے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس, محشر میں اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں سے پوچھیں گے. ہاں جنات سے بھی پوچھتے اللہ تعالیٰ, خالی انسانوں کا سوال نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں سے سوال کریں گے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی, تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی, تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر تم کیوں نہیں چلے, عبادت تم کیوں نہیں کرے, زندگی پوری کمانے میں کیوں گزارے, کھانا پکانے میں کیوں گزارے, یہ وہ رسمیں پوری کرنے میں کیوں گزارے. چھوٹے چھوٹے رسموں کی وجہ سے نمازاں چھوڑ دیتے تھے, قرآن چھوڑ دیتے تھے, روزے چھوڑ دیتے تھے. یہی سوال جنات سے بھی ہو. اس طرح انسانوں کی پٹائی ہوگی, جنات کی بھی پٹائی ہوگی, اور ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, میں جہنم کی آگ انسانوں اور جنات سے بھر دوں گا. تو اس لیے جنات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, جنوں سے ڈرنے کی ضرورت, وہ بھی اللہ کے بندے. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گا الم یأتیکم رسول منکم, کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے, دعوت لے کر نہیں آئے, ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے نہیں سنائے, اور ایک دن میرے سامنے کھڑے ہونا ہے, یہ بات بول کر تمہیں نہیں ڈرائے. وہ اس وقت رسولوں کے آنے کا اور اپنے کفر اور نافرمان کا اعتراف. بولیں گے جنات بھی ہاں اے اللہ آئے تھے لیکن ہم نہیں مانے, اب کیا کر سکتے, جہنم میں جلو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اندر جو بری عادتیں تھیں, پہلے جو عرب میں جب اسلام آیا, ہمارے نبی آئے, تو اس وقت سب اچھا نہیں تھا, پورا سسٹم برا ہوتا. عورت کو عورت نہیں سمجھتے تھے, جانور سمجھتے تھے. جس طرح بیل اور گایوں کو پھاڑوں میں باندھتے تھے, رسی سے باندھتے نا آج بھی, ایسا عورتوں کو بھی باندھتے. یہ کب تھا, یہ اسلام آنے سے پہلے. معلوم ہوتا کہ کسی گھر میں بچی پیدا ہوئی وہ قتل کر دیتے تھے, اور کچھ جانوروں کو خاص کرتے تھے کہ یہ ہمارے مورتیوں کے, ان کا گوشت نہیں کھانا, ان کا خون نہیں بہانا. یہ جھوٹے خداؤں کے نام پہ جانوروں کو باندھتے تھے, اور بعض جانوروں کا دودھ کے واسطے بولتے تھے کہ یہ مردوں کے واسطے حلال, عورتوں کے واسطے حرام. یعنی اگر مرد پینا چاہے تو پی سکتا دودھ, عورت پینا چاہے تو نہیں پینا. دیکھیں یہ کب کی حالت تھی, ہے اسلام کے آنے سے پہلے. لیکن جب اسلام آیا, صاف اسلام نے اعلان کیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ, اپنی اولاد کو قتل مت کرو, کیونکہ رزق دینے والا اللہ, رزق کے ڈر سے تم اولاد کو قتل کر دیتے ہو. سنو, رزق کا وعدہ اللہ نے, اس لیے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح آج تک تمہاری پرورش اللہ نے کی, تم سے جو نسل پیدا ہونے والی ہے اس کی پرورش بھی اللہ نے. کیونکہ مسلمانوں کے اندر ہندوانہ رسم آ چکے. جو ایک ہندو کی سوچ ہوتی تھی, آج وہ مسلمان کی سوچ. 4-5 بچے پیدا ہو گئے تو اب لوگ تانا دے, بھائی اتنے بچے پیدا ہوں گے تو پالیں گے کیسے, کیا ہے یہ؟
یہ قرآن نہیں سمجھنے کی وجہ سے، یہ قرآن کے حلقے میں نہیں بیٹھنے کی وجہ سے۔ ارے جو اللہ اولاد دینے والا ہے، اسی اللہ نے اس اولاد کے ساتھ اس کا رزق لکھ دیا ہے۔ ہمارا کام صرف کوشش کر۔ پہلے زمانہ اتنا اچھا تھا، ہمارے دادا اور پردادا کا زمانہ، بچوں سے گھر بھرے ہوتے تھے، 8 بچے، 10 بچے ہوتے تھے، لیکن کوئی ٹینشن نہیں، دینداری زندگی ہوتی، گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہوتا تھا، کمانے والے کم ہوتے تھے لیکن برکت زیادہ ہو۔ آج کمانے والے بھی زیادہ ہو، غنی بھی زیادہ ہو گئی، بچے کم ہو گئے، پھر بھی برکت ختم ہو گئی۔ 3 بچوں کو بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ یہ قرآن نہیں سمجھنے کی وجہ سے، یہ مشرکانہ رسومات جو ایک زمانے میں مشرکین کے لیے اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی تھی، قتل اولادہم، کہ ان کی فطرت اور ان کی عادت ہے کہ یہ بچوں کو قتل کر دیں۔ آج مسلمان بھی اپنے بچوں کو قتل کر رہا ہے۔ اب بولیں گے مول صاحب ایسا کیسا، ہم تو نہیں دیکھے۔ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کو پیٹ میں قتل کیا جائے، یہ بھی قتل کرنا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کل قیامت کے۔ اللہ حفاظت۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا به شیئا۔ پورے قرآن کا خلاصہ 2 چیزیں۔ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ قرآن سمجھنے کے لیے۔ ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ قرآن سمجھنے کے لیے۔ اب 30 پارے ہیں، 7 منزل ہے، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، پورے آیتیں سمجھ کے جاتے سب شارٹ میں سمجھا دو، ایسے طریقے پر سمجھاؤ کہ پوری قرآن کا مطلب ہمارے ساتھ۔ تو سنیے، پوری قرآن کے اندر 2 چیز۔ نمبر 1 اوامر، اللہ کے آرڈرز، اللہ کے حکم۔ اللہ بول رہا یہ کرو، یہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، عمرہ کرو، روزے رکھو، صدقہ خیرات کرو، سچ بولو، دوسروں کی مدد کرو۔ یہ کیا ہے؟ آرڈرز۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اوامر۔ کیا بولتے ہیں؟ اوامر۔ آدھی قرآن اسی میں ہے۔ وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کا ساتھ دو، اللہ کی عبادت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، مخلوق کی خدمت کرو، یہاں تک کہ اپنے گھر کے بازو جس کا گھر ہے وہ پڑوسی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یہاں تک کہ جب ہم سفر میں جا رہے ہیں، بس میں یا ٹرین میں، ہمارے بازو جو انسان ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک۔ یہ کیا ہے؟ اوامر۔ اور دوسرا ہے نواہی، وہ ساری چیزیں جس سے اللہ نے روکا اس کو کیا بولتے ہیں؟ نواہی۔ اللہ نے کن کن چیزوں سے روکا؟ شرک مت کرو، دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا مت کرو، دین ہمارے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے، دین اللہ رسول کے حکموں کا نام ہے، صحابہ کی زندگی کا نام ہے۔ جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، لڑائی مت لگاؤ، داماد اور سسرال کے اندر درار پیدا مت کرو، بہن بہن میں لڑائی پیدا مت کرو، بھائیوں بھائیوں میں آپس میں لڑائی مت پیدا کرو، یہ رشتہ داروں کی بات وہ رشتہ داروں میں مت لگاؤ، شوہر کے سامنے زبان سخت مت رکھو، نرم زبان بنو۔
جھوٹ مت بولو، پھول کا کاروبار مت کرو، بے وفائی مت کرو، دھوکہ مت دو. یہ کیا ہے؟ نواہی. کیا ہے جی؟ نواہی. جن چیزوں سے اللہ نے روکا اس کو نواہی، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اس کو اوامر. اب سب چیزیں اس میں آ گئے اور 2-3 چیزیں چھوٹ گئے. ناپ تول میں کمی مت کرو. تول رہے ہیں وہ پتھر کا کلو کا باٹ آتا، ایک باٹ وہ رہتا جس میں 1 کلو لکھے ہوا رہتا. ایک بعض لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ نہیں رکھ کے پتھر رکھ رہے، اور وہ برابر ہے نہیں ہے اللہ کو. اگر برابر ہے، اگر وہ ہندو ہے کرنے والا تو اس کے بارے میں تو کیا بھی، کیونکہ اس کی کوئی جنتی نہیں. لیکن ایک مسلمان ہے بڑی امانت داری. ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے ایک قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. اسی لیے ایک بڑی بات بتا رہا ہوں، یہ بات اگر آپ سن لیے سمجھ گئے تو آج کی کلاس کامیاب ہے. پچھلے زمانے میں جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا وہ یہی وہ عادتیں تھی جو آج مسلمانوں کے اندر ہیں. آج جو اخلاقی خرابیاں مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے یہ وہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پہلی قوموں پر عذاب. کیا وہ عذاب آج نہیں آ سکتا؟ اگر اللہ چاہے تو ضرور آ سکتا. اللہ نے ایک قاعدہ، ایک گرامر، ایک اصول، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ کا وعدہ ہے اس کو 10 گنا بڑا. اس کو میں مثال سے سمجھا. ایک دن اگر آپ ڈیوٹی کرتے ہیں تو 100 روپے مل رہے ہیں، 10 دن ڈیوٹی کرتے ہیں تو 1000 روپے مل. لیکن اللہ یہ فرماتا ہے 10 دن جو ڈیوٹی کرنے پر جو تمہیں 1000 روپے مل رہے ہیں وہ صرف 1 دن کرنے پر میں تمہیں دے دوں گا. اسی لیے میں ہمیشہ ایک بات بتاتا ہوں، پیسہ کمانا بہت مشکل ہے، نیکی کمانا بہت آسان ہے. نیکی کمانا بہت آسان ہے. آپ نیکی کمانا چاہ رہے ہیں، بے شک کہہ دیجیے زبان سے سبحان اللہ. اس پر اللہ نے نیکی لکھی. اور اس سے بھی آسان نیکی بتاؤں، آپ کے آزو بازو جو بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ وہ آپ کے شوہر ہو، خواہ آپ کے بھائی بہن بیوی بچے، ان کو دیکھ کر صرف اسمائل کر، مسکراؤ. اس پر بھی اللہ تعالیٰ. کوئی دوست آپ کے سامنے سے جا رہا ہے اس کو دیکھ کر اسمائل، مسکراؤ. اس پر بھی اللہ نے. دیکھیں کتنی آسانی نیکی کمانا. وہ جیسا اسمائل کرے تو پیسے ٹپکتے اوپر سے، ویسا رہے تو کوئی بھی کمانے نہیں جاتے. تو ہم گھر میں بیٹھ کے خالی مسکراتے رہتے، گھر بھر گئے تو بھی مسکراتے ہی رہتے، کیونکہ انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا پیسے سے. تو خیر پیسہ کمانا بہت مشکل ہے. ایک مزدور صبح سے شام تک تھیلے اٹھاتا ہے اور جب پسینہ ٹپکتا ہے اور تھکان سے چور چور ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو 100 روپے 500 روپے ملتے. بتائیے کتنی تکلیف اس نے جھیلا، دھوپ کی تپش. ہم تو فین کے نیچے بیٹھے ہوئے الحمدللہ. اتنے مزدور ہیں صبح سے شام، دھوپ، کھانا نہیں، پانی نہیں، کھائے تو بھی جو بھی ہے کھا لیے، ٹفن ملا، پھر کام پہ لگ گئے. کیا مل رہے بھائی؟ 1000. اور ہم بیٹھ کر اللہ کے قرآن کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں. بتائیے کتنے حروف آپ نے سنا؟ ہزاروں کروڑوں نیکیاں آپ کے نام عمل. اللہ نیکیوں کی بارش کرنا چاہ رہا ہے، لیکن یہ قوم، یہ مسلم قوم ہے،
جو نیکی کمانا نہیں چاہتی، نیکیوں کو حاصل کرنا نہیں چاہتی، اس پیسوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے جو پیسے بہت مشکل۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیسے مت کماؤ، ضرور کمانا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، بے نیازی والی زندگی گزارنا ہے، اپنے بل بوتے پر جتنا ہوا خوب کوشش کرو، لیکن یاد رکھو جو آسان ہے پہلے اس کو لے لو۔ بہت آسان ہے نیکی کمانا، جو آسان تھا مسلمان نے اس کو چھوڑ دیا، اور جو مشکل تھا اس کے پیچھے پوری زندگی لگا۔ بتاؤ، جو زندگی بھر ڈاکٹر اور انجینئر بن کے تم جو کروڑوں روپے کمائے، یا قبر کے گڑھے میں وہ پیسے آئے؟ وہاں جا کے تمہیں احساس ہوگا کاش میں نیکیاں کما لیتا، کاش میں کسی غریب پر صدقہ کرتا، جو سونا چاندی جو زیورات میں نے اپنے لاکر میں، الماری کے اندر، بینکوں میں بھر بھر کے رکھی، کاش میں اس کی زکات نکالتا۔ تو اللہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے اور اے قیامت تک کے آنے والے سارے مسلمان اپنی زبان سے کہو، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ۔ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ ابا آ رہے تو نماز اچھا پڑھ رہے، شوہر گھر میں ہے تو نماز اچھا پڑھ رہے، بھیاں گھر میں ہے تو نماز اچھا پڑھ رہے، نہیں، ان کو دکھا کے کرنا کیا ہے؟ اس کو دکھاؤ جو قبر کے گڑھے میں ہمارا ساتھ، اس کو دکھاؤ جو کل محشر میں جس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ میری نماز، میری قربانی، میری ساری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ۔ یہ سوچ اگر آ گئی نا، ہمارا سارا مسئلہ۔ کتنے لوگ ہیں جو صرف اپنے بچوں کے لیے جی رہے ہیں، اپنی بیویوں کے لیے جی رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے جی رہے ہیں۔ ہم نے مقصد غلط، اللہ کے لیے جینا ہے، ماں باپ کو خوش اس لیے رکھنا ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے، بیوی بچوں کو خوش اس لیے رکھنا ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے، پڑوسیوں کو خوش اس لیے رکھنا ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے۔ یہ ہے للہیت۔ اگر یہ انسان کے اندر آ گئی نا، انشاءاللہ سارے نیکیاں قبول۔ کتنے ایسے مرد ہیں جو اپنی ساری زندگی اپنی بیوی بچوں کی خوشی کے لیے لگائی، لیکن اپنی آخرت کے لیے خوش نہیں۔ میں ان کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، میں ان کی ہمت افزائی کروں گا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا، کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے تم نے بہت محنت کی، اس پر ضرور اللہ اجر دے گا۔ لیکن اے مسلمان، تھوڑا اپنے بارے میں تو سوچ، جو محنت تو نے بڑی محنتوں سے جو کمائی تم نے کمائی، میں اپنا تو حصہ رکھو۔ اپنے لیے کیا کیا؟ بیوی بچوں کے لیے بڑی بلڈنگ کھڑی کری، پراپرٹیز خرید لی، اچھا سا اچھا کھلایا، اچھا سا اچھا پلایا، اچھا سا اچھا پہنایا، لیکن بتاؤ تم نے اپنے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے کرنے کا کیا مطلب؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی، رمضان کے روزے، اگر حج فرض تھا، حج نہیں کر کے بچوں کے لیے بڑی بڑی پراپرٹی کھڑی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ضرور پوچھے گا، جو حج اللہ نے فرض کیا تھا وہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ یہ بہانہ نہیں سنے گا کہ اللہ میں نے اپنی بیوی بچوں کی خاطر حج نہیں کیا۔ نہیں، حج فرض تھا، اللہ کا حکم تھا، اگر وہ حج کر لیتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور اضافہ کرتا۔ اسی لیے میں بہنوں سے اور آئی ہوئی تمام خواتین سے اور یہ آن لائن پلیٹ فارم سے جو سن رہے ہیں، الہدا MFQ اسلامک انسٹیٹیوٹ اکیڈمی سے جو تفسیر ہو رہی ہے اور یہ جو کلاس جوائن کر رہے ہیں، ساروں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں،
اپنے گھر کے تمام مردوں سے یہ بات ضرور رکھنا کہ ہماری خواہش پوری کرنے کے پیچھے تم اپنی آخرت نہ بھولنا، اپنی آخرت نہ بھولنا۔ میں تو یہ کہتا ہوں جب گھر کا مرد اپنی عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے اتنی بڑی محنت کر رہا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی آخرت کی فکر کریں، ان کو بار بار بتائیں نماز نماز نماز، قرآن قرآن قرآن، سچ بولنا سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، گالی نہیں دینا، جھگڑا نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کا دل نہیں دکانا، یہ ہماری عورتوں کے لیے فرض ہے جو اپنے شوہروں کے سامنے یہ بات رکھیں۔ وہ ہماری دنیا کی فکر کرتے ہیں باہر جا کر، تو ہم کیا گھر میں بیٹھ کر ان کی آخرت کی فکر نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے، ضرور کر سکتے۔ صحابہ کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خاتون تھی، عورت تھی، لیکن صحابہ ان سے علم سے اپنے آخرت کے مسائل حل کرتے۔ اس کے بعد اللہ نے اسی پارہ نمبر 8 کے اندر ارشاد والوزن یومئذ الحق، تولا جائے گا نامہ عمل کو، نامہ عمل کو تولا جائے گا۔ ترازو معلوم ہے آپ کو؟ ترازو دیکھیے آپ، ترازو اس میں کیا تولتے ہیں؟ ترکاری، ٹماٹے، آلو، اسی طرح گوشت بھی تولتے، دیکھیے آپ گوشت تولتے تو دیکھے نا۔ تو اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ایک ترازو کا ہے، اس میں ہمارے ایک پلڑے میں اچھے کام، ایک پلڑے میں برے کام تولیں گے اللہ ہماری حفاظت کر۔ آج سوچنے کی ضرورت ہے، ہمارے اچھے کام زیادہ ہے یا برے کام زیادہ ہے؟ اگر برے کام زیادہ ہو گئے تو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، اگر اچھے کام زیادہ ہو گئے تو جنت کا منظر دیکھ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا میزان عدل جب قائم اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اچھے کام زیادہ ہو اور برے کام تھوڑے ہو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جس کے اچھے کام زیادہ ہوں گے وہ بھاری ہوگا پلہ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ لوگ کامیاب ہیں، they are success، یہ کامیاب ہے۔ آج انسان کس کو کامیاب کہہ رہا ہے؟ کہ بڑی بڑی پراپرٹی، بڑی بڑی بلڈنگ، ہاں، بڑا اچھا رشتہ، نواب کی بیٹی، شہزادی، اور بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی فارچونر، بڑے بڑے گاڑیاں، اور گھر میں 10 نوکر، تو بولتے ہیں بڑا کامیاب انسان ہے، اتنا بڑا کامیاب، ہی از گریٹ بولتے۔ اللہ فرماتے ہی از ناٹ گریٹ، یہ کامیاب نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ ہاں، مالدار ہونا غلط بات نہیں ہے، مالداری کے ساتھ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، بندوں کا حق ادا کرتا ہے تو وہ سونے پہ، ہاں، نور علی نور۔ لیکن یاد رکھو کامیابی تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ کہے کہ میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، جا جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، چلے جا۔ یہ کامیاب ہے، ہاں وہ دنیا میں جھوپڑی میں رہتا، سوکھی روٹی کھا لیتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآت، اللہ نے لباس کو نعمت قرار دیا۔ لباس اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، اسی لیے کپڑوں کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے۔ آج کئی ایسی خواتین ہیں، برا نہ ماننا، اچھے کپڑے رہنے کے باوجود ہماری زبان پر ناشکری آ رہی ہے، یہ کیا کپڑے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے اور اچھے کپڑے،
آپ کا مطالبہ کرنا غلط نہیں ہے، شوہر ہے، آپ کا حق ہے، آپ ضرور کہیے کہ ہمیں عید کے لیے نئے کپڑے چاہیے، لیکن یہ نہیں کہنا یہ جو کپڑے اب فی الوقت رکھے ہوئے ہیں کہ کسی پہ پہننے کے لائق ہی نہیں، یہ کپڑے کون پہنتا؟ نہیں، اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اس سے ہم اپنا ستر چھپاتے ہیں، اپنی زینت ستر چھپانے کا ذریعہ اللہ نے لباس کو بنا، اور انسان کی عزت بھی لباس سے۔ آپ دیکھیے فنکشن ہال میں جاتے ہیں تو ہر ایک کے کپڑے عجیب و غریب نمونے کے ہوتے ہیں، عجیب و غریب کلر کے ہوتے ہیں، کسی کے اوپر زیادہ ورک لگے ہوا ہے، کسی کے اوپر کم، یہ وہ فلاں سٹائل کا، یہ فلاں۔ تو لباس کو اللہ نے نعمت بنایا، جو کپڑے فی الحال ہے اس پر شکر ادا کریں، اور یاد رکھیے جب ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں تو نعمتوں میں اضافہ۔ اور میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر اپنے شوہروں کو اگر منوانا ہے اور اپنے بھائیوں کو منوانا ہے تو آپ ان کے سامنے ان کا شکر بجائیں، الحمدللہ کہیے، ماشاءاللہ آپ نے گزشتہ عید میں جو کپڑے بنوائے تھے بہت اچھے، اور جو بھی شوہر گھر لاتا ہے یا بڑا بھائی کوئی چیز گھر لاتا ہے تو اس کی تعریف کرتا، اور تعریف کرنے سے اسلام نہیں روکتا، اور انسان کی فطرت ہے، جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ آپ کی خواہش نہیں چاہتے ہوئے بھی پوری کرتے ہیں، اور اگر ہم سخت زبان بنیں گے، ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کرتے جائیں گے، تو ایک تو ہمارا رشتہ خراب ہوگا، اور دوسرا ہمارا مطالبہ بھی پورا نہیں۔ اور اسلام نے محبت کے ساتھ کام لینے کی تلقین، اور جو کام محبت کے ساتھ ہوتا ہے وہ کام سختی کے ساتھ۔ حدیث میں آیا ہے من یحرم الرفق یحرم الخیر کل، نرم مزاجی سے جو محروم رہا ہر بھلائی سے، اپنے مزاج کو نرم بناؤ، نرم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مشرکین جو تھے نبی کے زمانے میں وہ ننگے جسم بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، کپڑے نہیں پہنتے تھے، بغیر کپڑے پہنے کے طواف کرتے تھے، اور اس کو ریسپیکٹ سمجھتے تھے، ارے جو کپڑے میں ہم گناہ کرے وہ کپڑے میں کیسا طواف کرنا، اس لیے ننگے طواف۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کا ارشاد، اللہ کا حکم، بیت اللہ کا برانہ طواف کرنا بے حیائی، بے ادبی ہے، زینت اختیار کرو، لباس کپڑا پہن کر طواف کرو، ننگے جسم طواف کرو۔ اسی آیت سے فقہا نے ایک مسئلہ نکالا، جس طرح ننگی حالت میں طواف کرنا غلط، اسی طرح ننگے سر نماز پڑھنا بھی غلط، زینت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عبادت کے وقت زینت اختیار کرو، نماز کی جب حالت میں آؤ زینت اختیار کرو۔ ایک بندہ ہے جو ننگے سر نماز پڑھے، ایک بندہ ہے جو ٹوپی پہن کر نماز، دونوں میں سے اچھا کون لگتا ہے؟ تو اس اچھائی کو اپناؤ۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ننگے سر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، ہوتی نہیں ہوتی کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کو کیا پسند ہے وہ چیز۔ تو اس آیت میں بتایا گیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور ہم جس کی مثال دے رہے ہیں عرب میں بھی تو بہت سارے لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں ان کا امام تو ننگے سر نماز نہیں پڑھتا، امام کی اتباع کرو، پیچھے لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے، اور پیچھے جو ائمۃ الحرمین الشریفین جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی تو بالکل ٹھاک کر کے سر نماز پڑھتے ہیں، ہاں ٹوپی بھی ہوتی ہے، امامہ بھی ہوتا ہے، اور وہ شاندار امامہ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرے، ان کو ہم اسی چیز کا مکلف بناتے ہیں جو ان کے بس میں، اور جو انسان کے بس میں نہیں ہے اللہ اس کا حکم
دیکھو اللہ کتنا رحمان اور رحیم. ایک تو وہ مالک ہے, وہ چاہے تو اپنے غلاموں سے جیسا چاہے کام لے لے. کیا کوئی آقا غلام کو حکم دینے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کیا اس سے یہ ہوتا نہیں؟ آقا آقا ہے, بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ میرا کام ہو جانا. اس نے کہا کہ یہ 1 کنٹل کا پتھر اٹھاؤ, تو کسی غلام کی مجال نہیں کہ وہ کہے کہ آقا یہ بہت زیادہ بھاری ہے, بوجھل ہے, ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے. نہیں نہیں, یہ بادشاہ وقت کا حکم ہے, اس کو کرنا پڑے گا. لیکن اللہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, لیکن وہ رحمان و رحیم بھی. وہ اپنے بندوں کو حکم کرنے سے پہلے اس نے بندوں کی کیپیسٹی کو سامنے, جو انسان کے بس میں ہے اسی کا حکم. آج کہتے ہیں لوگ فجر کی نماز بہت مشکل ہوتی, مول صاحب نہیں مشکل, صبح اٹھنا نہیں ہوتا, بہت مشکل ہو جاتا. ذرا ڈیوٹی کر کے آتے نا, اس لیے اگر یہ مشکل کام ہوتا تو اللہ حکم کیوں دے. عشاء کی نماز کان سے چور چور ہو جاتے مجھے, اس لیے عشاء کی نماز پڑھنا بہت مشکل ہے. سوال یہ ہے کہ اگر عشاء کی نماز پڑھنا مشکل ہوتا تو اللہ کیوں حکم دیتا. روزہ بہت مشکل ہے موسیٰ, دھوپ میں بولے تو نہیں ہوتا, بہت مشکل ہے. ذرا طبیعت ذرا, اگر روزہ مشکل ہوتا تو اللہ روزے کا حکم کیوں دیتا. ہاں, جو لوگ واقعتاً مجبور ہیں, نہیں رکھ سکتے, 100% نہیں رکھ سکتے, اور اللہ بہتر جانتا ہے, تو ان کے لیے اسلام میں راستہ ہے, فدیہ وغیرہ. لیکن ہر ایک کے لیے نہیں. جن چیزوں کا قرآن میں حکم آیا ہے وہ ہمارے بس میں ہے. سود کا کاروبار مت کرو, انٹرسٹ سے بچو. ارے مول صاحب اب جگہ چل رہا ہو, اب بچنا مشکل ہے. ارے مشکل ہوتا تو اللہ کیوں حکم دیتا. اللہ نے صرف حکم بھی نہیں دیا بلکہ صاف کہا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ رسول کے ساتھ. سود کا 1 روپے بھی اگر, اور سود انسان کو کھوکھلا بنا دیتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاعراف کا تذکرہ. اچھے کام جس کے زیادہ ہوں گے وہ جنت, برے کام جس کے زیادہ ہوں گے وہ جہنم. اب کچھ لوگ ایسے رہیں گے, اچھے کام برے کام 2 برابر. اب اللہ کہاں جانا مجھ سب, تو وہ بیچ میں ٹھہرے. ان کو کیا بولتے ہیں؟ اصحاب الاعراف. اصحاب اور اللہ رحمان الرحیم ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ بھی جنت میں چلے. اور جو جن کے اچھے کام زیادہ ہیں ان کو اصحاب الجنہ, اور جن کے برے کام زیادہ ہیں ان کو اصحاب النار, اور جن کے 2 بھی برابر ان کو اصحاب الاعراف. ہم اصحاب الاعراف میں سے بننا ہے کہ ہمارے ہم سیدھا اصحاب الجنہ بن جنت. تو خالی بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھ لیے ختم. کام کرنا پڑے, نیک اعمال کرنا پڑے. اسلام صرف بولنے کا نام نہیں ہے, اسلام ایکٹیویٹیز کا نام. صحابہ صرف بولتے نہیں تھے, بڑے بڑے بیانوں میں جلسوں میں بیٹھ جانا اس کے بعد قصہ ختم. صحابہ میں ایسا نہیں تھا. ایسا ایک آیت سنتے تھے فوراً اس کو عمل میں لا لے. سن لیے کہ شراب حرام ہو گئی تو جن کے گھروں میں شراب کے بڑے بڑے بیرل تھے پورے بیرل لڑکا دی. اللہ کا حکم ہے کہ اب شراب حرام. اب یہاں سے سب, کیونکہ پہلے شراب بہت عام تھی, ہر ایک کے گھر میں شراب ہوتی تھی, خوب پیتے تھے, لیکن اللہ نے اس کو ایسا حرام کر دیا آج ہم اس کو نام لینے کے لیے بھی تیار. اور اگر آج کا کوئی مسلمان ہوتا شراب حرام ہے تو بولے ارے آج ہی حرام ہوئی نا, 10 دن کے بعد عمل کریں, تھوڑا تھوڑا عمل کریں. لیکن صحابہ کے اندر ایسا اللہ کا ڈر بیٹھا, اللہ کی محبت تھی. جیسا سنا کہ شراب حرام, رجس من عمل الشیطان, شیطانی عمل ہے, سب اپنے گھروں سے بیرل کو لڑکائے اور مدینے کی ساری گلیاں شراب سے بہ رہی. یہ تھا ایمانی جذبہ. اور جنت کا ایسی خواہش
اور جہنم کا ایسا ڈر، جب وہ آیت قرآن کی پڑھتے جس کے اندر جہنم کا تذکرہ ہوتا تو آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے۔ آج 10 قرآن ختم ہو رہے لیکن دل نہ ادھر ہو رہا نہ ادھر۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن رٹ رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے، سمجھنے کا شوق پیدا کر۔ اور ایک آخری بات، جب بھی آپ کوئی حدیث سنے تو اس کو بیان سمجھ کے نہیں سننا۔ یہ کوئی چیز سنائی جا رہی فضیلت، یہ کرے تو یہ ثواب ہے، ارے اتنا بڑا ثواب ہے، میں ضرور اس کو کروں گا، یہ ثواب میں حاصل کروں گا۔ آج دنیا کے آفر سنتے ایسا ریڈی ہو جاتے اس کے پیچھے۔ معلوم ہوا کہ محبوب نگر میں سورت خزانے میں ایک ڈریس مل رہا 500 روپے میں ہے، رمضان میں اگر لے لیں گے تو ایک ڈریس لے تو ایک ڈریس فری، ختم، حبیش پلان بن جا رہا۔ ہاں یہ دن جانے کا ہے، لے لینا ہے، پورا پلان۔ وہ آخرت کی کتنے آفرز ہمارے سامنے آ رہے۔ کوئی بندہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، سورج نکلنے تک بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ سورج کے نکلنے کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب۔ کیا یہ فضیلت سننے کے بعد دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اتنا بڑا ثواب جا کر حج کرنا کیا معمولی بات ہے کیا؟ بڑی محنت کرنا پڑتا ہے، کتنا پیسہ۔ آج تو سوچنے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں، اتنا پیسہ۔ آج اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے جگہ حج اور عمرے کا ثواب لکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم لکھانے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ دنیا کی محبت ایسی بیٹھ گئی، آخرت کی محبت اور فکر ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ احساس عطا فرمائے۔ یہاں الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل زیادہ سے زیادہ اور تفسیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس اصل عمل ہے، ہم چاہے 1 قرآن تفسیر کرو، 2 قرآن تفسیر کرو، لیکن ہماری زندگی جہاں کی وہاں ہے تو ایسے ہزاروں تفسیریں بھی بیٹھو کوئی فائدہ نہیں۔ اصل عمل ہے، اصل عمل ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے علماء کے ہم تو گنہگار، بڑے بڑے علماء کے بیانات سن رہے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، بڑے بڑے علماء، مولانا ذوالفقار صاحب جن کا انتقال ہوا، اللہ غریق رحمت فرمائے حضرت، جن کے ذریعے سے کروڑوں لوگ ہدایت پر آئے۔ تو بیانات آج بھی یوٹیوب پر ہیں، سن رہے ہیں، اسٹیٹس پر رکھ رہے ہیں، لیکن زندگی اگر جہاں کی وہی ہے، وہی حرام ہماری زندگی میں ہے، وہی عبادتوں میں غفلت ہماری زندگی میں ہے، تو ایسے بیانات کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ کلاس جب بھی لنک آ گئی آپ کے سامنے تو آپ کی نیت بن جانا، اب جو بولا جائے گا میں اس پر عمل کروں گا، عمل کروں گی، اور میں دوسروں کو دعوت دوں گا، دوسروں کو دعوت دوں گی، تبھی ہماری یہ کلاس کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سمجھنے کو قبول فرمائے، جو چیزیں عمل کے تعلق سے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے اللہ موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے جائز ارادوں کو پورا فرمائے۔ جن لوگوں کا ہم پر حق ہے یا جنہوں نے دعا کی گزارش کی تھی یا جو کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے تو ان کا ہم پر حق ہے، ان سب کے جائز ارادوں کو، جائز مقاصد کو اللہ پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے، رمضان کی تراویحوں کو قبول فرمائے، افطاری سحریوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے آنے والی نسل کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین۔